طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك شريكه. وقال مولانا موسى بن جعفر علیہ السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. مومنین اکرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں راہ خودسازی اور راہ تزکیہ نفس اور راہ حصول کمالات انسانی اور اخلاقی اقدار کو حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ بیان کرتے ہوئے مختصر آرائز پیش کیا. اسی سلسلے کلام کو سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس درس میں بھی کس طریقے سے ہم خودسازی حاصل کریں اور کس طریقے سے ہم اپنی نفس کی برائیوں کو خامیوں کو دور کریں اور اپنے نفس کی جو آلودگیاں ہیں ان سے پاکیزگی حاصل کریں اور انسانی کمالات اور اخلاقی اقدار کو کیسے پائیں، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور علماء اخلاق نے تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے لیے کیا راستہ اور کیا راہ حل بیان کیا ہے. اسی موضوع اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے. اس سے پہلے عرض کیا کہ جو شخص خودسازی کرنا چاہتا ہے اور اخلاقی کمزوریوں کو اصلاح کرنا چاہتا ہے اور تزکیہ نفس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کئی مراحل ہے جن مراحل سے ان کو گزرنا ہے، اور ان مراحل سے گزر کے تزکیہ نفس اور تہذیب نفس حاصل ہوتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ اخلاقی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور اخلاقی کمالات اور اخلاقی فضائل کو جو ہے وہ پا لیتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ جو علماء اخلاق نے بیان کی ہے وہ خود شناسی ہے، معرفت النفس ہے، کہ انسان آگاہ ہو جائے، بیدار ہو جائے اور خواب غفلت سے جو ہے وہ اٹھے. جب تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں انسان کو اپنی خامیاں کمزوریاں نظر نہیں آتی، بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ گہری نیند ہو تو برائیوں کو جو ہے وہ اچھائیاں جو ہے سمجھنے لگتے ہیں، اور جو اپنی اخلاقی برائیاں ہیں کمزوریاں ہیں اس کو خوبیاں جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. لیکن جب انسان بیدار ہو، ہوشیار ہو، تو اس کو اپنی برائیاں نظر آتی ہے، خامیاں نظر آتی ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ ان برائیوں کو اگر اصلاح نہ کیا جائے یہ برائیاں مجھے تباہ کرے گی، اور یہ جو اخلاقی خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں یہ دنیا میں بھی میری پستی کا سبب ہے، میری ہلاکت کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی میری جو ہے وہ معاذ اللہ عذاب اور عقاب کا سبب ہے. لہٰذا جب آگاہی اور معرفت اور اپنی نفس کے حوالے سے جب خود شناسی حاصل ہو جاتی ہے پھر انسان اصلاح کے لیے تزکیے کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھاتا ہے. لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے مجاہد نفس کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے کے لیے
تزکیہ نفس کے خواہاں انسان کے لیے وہ خود شناسی ہے، اور علماء اخلاق نے اس کو یقظہ سے جو ہے وہ تعبیر کی ہے، یعنی نفس کی خامیوں کے بارے میں بیداری حاصل کریں اور آگاہی حاصل کریں، زندگی کا ہدف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس زندگی میں ہم نے کیسے جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور جب وہ بیدار ہوتا ہے، ہوشیار ہو لیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ تزکیے کے لیے اور تہذیب کے لیے جو وہ قدم اٹھاتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کا انتہائی خوبصورت اور انتہائی عظیم ایک فرمان ہے۔ مولا نے فرمایا رحم اللہ امرأن علم من عین و الی عین و فی عین، خوشبخت ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان، خدا کی رحمت کا مستحق ہے وہ انسان جسے 3 چیزوں کی معرفت حاصل ہو جائے، جسے 3 چیزوں کے بارے میں وہ جانے، اور 3 چیزوں کے بارے میں جو معرفت حاصل کر لیتا ہے اس پر خدا کی رحمت اور کامیاب ہے۔ سب سے پہلے رحم اللہ امرأن علم من عین، وہ یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی آغاز کیا ہے، انسانیت کی خلقت کا آغاز کیا ہے۔ علم من عین، کہاں سے آیا وہ جانتا ہے، یعنی یہ معرفت حاصل کرتا ہے کہ خدا کی جانب سے آیا ہے، وہ نمائندہ خدا ہے، خلیفہ خدا ہے۔ من عین، اپنی زندگی کے آغاز کو جانتا ہے۔ وہ الی عین، کہاں پلٹ کے جانا ہے، زندگی کی ابتدا کیا ہے، زندگی کی انتہا کیا ہے۔ وہ الی عین، کہاں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، یعنی زندگی کی ابتدا کو بھی جانتا ہے، زندگی کی انتہا کو بھی جانتا ہے، زندگی کے مقصد اور ہدف کو بھی جانتا ہے۔ اب وہ زندگی کے ہدف سے آشنا ہے، آگاہ ہے، تو انہی اہداف کو پانے کے لیے، زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ زندگی کا ہدف کیا ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، انسانیت کے کمال کے مرحلے تک پہنچنا ہے، اور خدا کی بندگی کے ذریعے سے، اطاعت الہی کے ذریعے سے اور خدا کی عبادت کے ذریعے سے انسانیت کا جو معراج ہے، انسانیت کا جو کمال ہے، جو قرب الہی کے جو عظیم ترین منزل، جو منزل انبیاء ہے، منزل اولیاء ہے اور برگزیدہ ہستیوں کا منزل، اس منزل پر پہنچنا ہمارا مقصد ہے، اور اس منزل پر پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ ہم آگاہ نہ ہو، بیدار نہ ہو، اور اپنی خامیوں کی، اپنی برائیوں کی اصلاح نہ کرے، گناہوں کو جب تک کہ ترک نہ کریں، خامیوں کی اصلاح نہ کرے، اس وقت تک انسانی اقدار اور انسانی کمالات کو پانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ تہذیب نفس کے لیے وہ خود شناسی ہے، آگاہی ہے، بیداری ہے۔ دوسرا مرحلہ حضرت امام خمینی کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ان کی بہترین کتاب جو 40 حدیث امام خمینی کے نام سے 40 حدیثوں کا مجموعہ، 40 حدیثوں کی شرح ہے، حقیقت میں ایک بہترین اخلاقی کتاب ہے۔ اس کتاب کی صفحہ نمبر 16 پہ ہے، اور اسی طریقے سے اخلاق عملی حضرت آیت اللہ مہدوی کنی کی مشہور و معروف کتاب صفحہ نمبر 351 پر آیا ہے کہ جو شخص تزکیہ نفس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا راہ، اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے کئی مراحل کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ آگاہی اور بیداری ہے، دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مشارطہ ہے، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ مراقبہ ہے، چوتھا جو مرحلہ ہے وہ محاسبہ ہے۔ لہذا اب آپ کے خدمت میں ان مراحل کی تھوڑی سی وضاحت اور ان مراحل کو عملی طور پر بجا لانے کا طریقہ، اور اسی کو اگر آپ نے عملاً انجام دیا تو انشاءاللہ خوشبخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، اور تہذیب نفس کے اس عظیم وظیفے کو آپ انجام دے سکیں گے، اور پھر بہترین سعادت اور انسانی کمالات سے بہرمند اور انسانی کمالات سے مالا مال ہوں گے۔ لہٰذا جب انسان آگاہ ہوا، انسان بیدار ہوا، ہوشیار ہوا، اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے جب اس نے عزم کیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو سب سے پہلے یہ شخص جو ہے وہ مشارطہ کرتا ہے۔ مشارطہ کا معنی یہ ہے، یہ اپنے نفس پر شرط لگاتا ہے اور نفس کے ساتھ عہد کرتا ہے، نفس کے ساتھ پیمان اور وعدہ لیتا ہے نفس سے کہ اے نفس، تم نے برائیوں کی طرف قدم نہیں بڑھانا ہے، تم نے گناہ نہیں کرنا ہے، تم نے خدا کی اطاعت میں قدم اٹھانا ہے، اور جو انسانیت کا کمال ہے، انسانیت کی معراج ہے، اس طرف جو ہے نا وہ قدم بڑھانا ہے۔ یہ اپنے نفس پر شرط لگاتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور وعدہ لیتا ہے، اقرار لیتا ہے نفس کے ساتھ۔ اس نفس کو پابند کرنے کا نام، نفس کو اطاعت الہی کے لیے، تہذیب نفس کے لیے، برائیوں سے پاک کرنے کے لیے نفس سے اقرار لینا یا نفس کے ساتھ وعدہ لینے کا نام ہے مشارطہ۔ نفس کو شرط لگاتا ہے کہ آج برائی نہیں کرنا ہے، خامی نہیں، معصیت نہیں کرنی ہے، اور جو برائیاں ہیں اس کو ترک کرنا ہے، یہ نفس کے ساتھ شرط لگا، اس مرحلے کا نام مشارطہ ہے۔
دوسرا مرحلہ ہے مراقبہ کا۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے، اب جب آپ نے نفس کے ساتھ یہ شرط لگایا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، معصیت نہیں کرے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آلودگیوں سے اپنا آپ کو نجات دے گا، پاک کرے گا، تو اب نظر رکھیں، اب نگرانی کریں، اب آپ سرپرستی کریں، کہیں آپ کا نفس گناہ کی طرف تو قدم نہیں بڑھا رہا ہے، کہیں آپ کا نفس جھوٹ تو کہیں نہیں بول رہا ہے، کہیں آپ کا نفس غیبت تو نہیں کر رہا ہے، کہیں آپ کا نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف، خامیوں کی طرف، اخلاقی رذائل کی طرف قدم تو نہیں بڑھا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو فوراً آپ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ روکیں اور اپنی نفس کی جو ہے نا آپ سرپرستی کریں، متوجہ رہیں اپنے نفس کی طرف۔ مراقبہ جو ہے لغت میں یہ خدا کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے سورہ نساء میں فرمایا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا تمہارے اوپر رقیب ہے۔ رقیب کا معنی ہے کہ ایک ایسا آگاہ اور ایک ایسا بیدار شخص جو ہوشیاری کے ساتھ دیکھ رہا ہے، انتہائی تیز بینی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ عام طور پر جو ہے نا عربی گرامر میں اس شخص کو رقیب کہا جاتا ہے کہ جو فوجی چھاونیوں میں ایک سپاہی کو جو ہے نا وہ بلندیوں پر رکھا گیا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے نا کسی خاص مقام پر بیٹھتے ہیں اور چاروں طرف نگاہ رکھتے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے، اور ہر طرف جو ہے نا وہ چوکس رہتا ہے اور نگاہ کرتا رہتا ہے اور حالات پر کڑی جو ہے وہ نظر رکھتا ہے۔ اس شخص کو جو ہے نا وہ عربی میں رقیب کہا گیا ہے، یعنی وہ شخص جو تمام حالات پر نظر رکھ رہا ہے، تمام حالات کو دیکھ رہا ہے اور چوکس جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے لیے ثابت کر کے یہ بتایا کہ تمام انسان کے جو کردار ہے میرے سامنے ہیں، انسان کی جو خامیاں میرے سامنے ہیں، انسان کے گناہ جو میرے سامنے ہیں، یعنی کسی انسان کی خامی خدا سے نہیں چھپ سکتی، کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں چھپ سکتا، کسی قسم کی جو بھی کام کر رہا ہے وہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ لہٰذا خدا جو ہے نا وہ رقیب ہے، انسان کے اعمال اور انسان کے کردار جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کے لیے کہا کہ تم بھی اپنا رقیب بنو، اپنی برائیوں کو خود دیکھو، اپنی برائیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ، یعنی تم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا تمہاری کیا خامیاں ہیں، تمہاری کیا برائیاں ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے نفس کو دیکھتے رہو، اپنی نفس کی سرپرستی کرتے رہو اور اپنے نفس کو برائیوں کی طرف بڑھنے سے روکتے رہو، اور ہمیشہ نفس کو نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب اور گامزن رکھو۔ اس چیز کا نام ہے مراقبہ۔ اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ عرض کیا تھا کہ محاسبہ ہے، کہ اب نفس کا جو ہے نا وہ محاسبہ کرنا ہے۔ محاسبہ کا معنی جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ تم خود اپنے نفس کا حساب لے لو، دن میں بھی حساب لو، رات میں بھی حساب لو۔ خاص طور پر جب انسان سونے کے لیے گئے، اب بستر پر آرام فرما رہا ہے، اب سونا جو ہے وہ چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے نفس سے حساب لے، نفس سے پوچھیں کہ آج تم نے کتنی اطاعتیں کی ہے، کتنی عبادتیں کی ہے، کتنا تم نے نیکی کی طرف قدم بڑھایا ہے، تہذیب کی طرف قدم بڑھایا ہے اور انسانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کا جو ہے حساب لے۔ جب صبح اٹھا ہے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے بعد بہت ساری جو ہے نا وہ دعائیں کی، اس کے بعد پھر تم جو ہے مثال کے طور پر طالب علم ہے، پڑھنے کے لیے چلے گئے، محنت کرنے والا بہترین زحمت کش انسان ہے، مومن ہے، اپنے رزق حلال کے لیے چلے گئے، تم نے جو ہے نا اتنے گھنٹے جو ہے نا وہ نوکری کرتے رہے، محنت اور زحمت کرتے رہے، اس کے بعد پھر پلٹ کے جو ہے نا وہ گھر آئے اور اسی طریقے سے تم نے جو ہے نا ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی۔ ایک ایک قدم کا حساب لے رہا ہے کہ صبح جاگنے کے بعد تم نے کیا کیا۔ اب جب حساب لیا، ایک ایک قدم کے بارے میں پوچھا، ایک ایک گھنٹے کے بارے میں پوچھا، تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قدم قدم پر نیکیاں کی گئی ہے اور بہترین کام کی گئی ہے، اطاعتیں کی گئی ہے، خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے قدم اٹھایا ہے، کہیں جھوٹ نہیں بولا ہے، کہیں غیبت نہیں کی ہے، کہیں گناہ نہیں کی ہے، کہیں بد کلامی جو ہے نا نہیں کی ہے، کہیں نامحرم کی طرح نگاہ نہیں کی ہے، ہمیشہ جو ہے نا وہ اطاعت کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ تو روایت میں آیا ہے، اب انشاءاللہ محاسبہ نفس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے روایت آپ کے خدمت میں بیان کریں گے۔ تو اب ہمیشہ جو ہے نا انہیں 24 گھنٹہ تمہارا نیکی میں، عبادت میں گزری ہے اور خدا کی رضا میں گزری، تو تم خدا کا شکر کرو اور خدا سے یہ دعا مانگو کہ پروردگارا مجھے مزید جو ہے نا وہ توفیق عطا کر کہ میں نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤں، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤں، اپنی اصلاح کی طرف۔ آج کا 24 گھنٹہ میں نے نیکیوں میں گزار دیا ہے، لہٰذا خدا سے نیکیوں کی مزید توفیق کی، اصلاح نفس کی مزید توفیق کی جو ہے نا وہ خدا سے دعا مانگو۔ ایک دن گناہ نہ کرنا آسان ہے،
اب ایک دن تم نے اپنے اوپر پابندی لگایا، تم نے اپنے اوپر نظارت کی، تم نے اپنی جو ہے نا نفس کی جو ہے نا دوہری کو سنبھال کر رکھا اور گناہ کرنے نہیں دیا، تو ایک دن تمہارا جو ہے نا اطاعت میں گزری، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پورا ہفتہ جو ہے نا وہ تمہارا گزرا عبادت میں، اطاعت میں، نیکیوں میں، پھر پورا جو ہے نا وہ مہینہ گزرا۔ اسی طریقے سے اگر تم محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھو گے تو پوری زندگی عبادت میں گزرے گی، پوری زندگی اطاعت میں گزرے گی، اس لیے کہ تم نفس کو گناہوں کی طرف بڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ ہمیشہ نفس کو جو ہے نا لگام دیتے ہو، جب برائی کی طرف بڑھنے لگا تو فوراً نفس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیتے ہو۔ لہٰذا پہلی صورت یہ ہے کہ جب تم نے محاسبہ کیا رات کو تو سامنے نیکیاں آئی، عبادتیں آئی، اور بہترین اخلاق، بہترین اخلاقی اقدار، بہترین کام اور بہترین جو ہے نا اعلیٰ صفات جو ہے نا تم نے اپنایا ہے، تو پھر خدا کا شکر کرو، مزید بہتری کے لیے خدا سے دعا جو ہے نا مانگو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ جب تم نے نفس کا حساب لیا تو بہت مقام پر نفس نے جو ہے وہ گناہ کی طرف قدم بڑھایا ہے، اس لیے کہ نفس انسان کا دشمن ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا جو دشمن ہے تمہارا نفس ہے، خواہشات نفسانی ہے۔ یہ خواہشات نفسانی تمہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، حرام کھانے پر مجبور کرتا ہے، نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کے لیے تمہیں مجبور کر لیتا ہے، غیبت کرنے پر مجبور کر لیتا ہے۔ لہٰذا وہ انسان جس کا نفس بے لگام ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور گناہوں کی طرف جو ہے وہ قدم جو ہے بڑھاتا ہے۔ لہٰذا نفس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور نفس کی تہذیب کی ضرورت ہے، تزکیے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ نفس نے آلودگی اور گناہوں کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا ہے، اب یہ اپنے نفس کی سرزنش کرتا ہے اور نفس کی جو ہے مواخذہ کرتا ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں اس کو معاتبہ سے تعبیر کی گئی، یعنی نفس کی توبیخ کرے، سرزنش کرے اور نفس کو ڈانٹیں کہ تم نے کیوں یہ غلطی جو ہے وہ کی ہے، تم نے یہ کیوں گناہ کیا، تم نے یہ کیوں جھوٹ بولا۔ یعنی واقعاً جب انسان محاسبہ کر لیتا ہے تو اپنی غلطی ہتھیلی پر ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ دوسروں کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کے سامنے جو گناہ ہے، آپ کے غلطیاں جو ہے سامنے جو آ گئی۔ لہٰذا محاسبے کا فائدہ یہ ہے، ایک طرف انسان کو نیکیوں کی طرف، سعادت کی طرف، کمال کی طرف ایک سبب ہے، وسیلہ اور ذریعہ ہے، دوسری طرف سے جو ہے نا گناہوں سے روکنے کے لیے، گناہوں کی لگام کے لیے، گناہوں کی روک تھام کے لیے بہترین وسیلہ جو ہے وہ محاسبۃ النفس ہے۔ اب جب برائیاں کی گئی ہے تو نفس کی سرزنش کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں استغفار کر لیتے ہیں، یعنی موقع پر ہی اس گناہ پہ قابو کیا جاتا ہے۔ آج گناہ ہو گیا، رات کو سوتے وقت توبہ کر کے سویا، خدا سے معذرت کی، خدا سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کی خدا سے عزم اور خدا سے جو ہے نا وعدہ کر لیا۔ لہٰذا ہر رات جب انسان محاسبہ کر لیتا ہے، 24 گھنٹہ گزرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے اپنے گناہ کو پاک کر لیتا ہے۔ لہٰذا توبہ اس انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے جو گناہ سے جو گناہ پر بیدار ہوتا ہے، محاسبہ نفس کر کے گناہ کو دیکھ لیتا ہے۔ ورنہ 50 گناہ کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ گناہ ہوا ہے، خطا ہوا ہے، وہ غرق ہے اور غافل ہے۔ اس لیے محاسبہ نفس ہمیں اپنی خامیوں کی طرف آگاہ کرتا ہے، ہمیں خامیوں سے باخبر جو کر لیتا ہے۔ لہٰذا محاسبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہر انسان صبح جب ہو جائے تو رات کا حساب لے لیں، جب رات ہو جائے تو پورا دن کا جو ہے نا وہ حساب لے لیں، کتنی نیکیاں کی گئی ہے، کتنی عبادتیں کی گئی ہے اور کتنا گناہ ہو گیا ہے، کتنی جو ہے غلطیاں ہو گئی ہے۔ اگر گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہے اور معصیتیں ہوئی ہے تو توبہ کریں اور استغفار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے وعدہ کریں اور نفس کے ساتھ شرط کریں۔ نہیں، اگر یہ معصیتیں نہیں ہوئی ہے اور نیکیاں کی گئی ہے اور راہ الہی پر چلا ہے اور دین کے احکام پر عمل کیا ہے تو خدا کا شکر کرے اور مزید جو ہے وہ نیکیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اب آپ کی جو خدمت میں ایک اہم ترین جو مسئلہ پیش کرنا ہے وہ ضرورت محاسبہ اور اہمیت محاسبہ۔ مومنین کرام اس بات پر تھوڑا توجہ فرمائیں، جب تک ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہ کریں ہم دنیا اور آخرت دونوں کی خوشبختی اور کامیابی کو نہیں پا سکتے۔ روایات میں محاسبہ نفس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور محاسبہ نفس بہترین وسیلہ ہے دنیا کی سعادت اور خوشبختی کو پانے کا، اور ابدی سعادت، ابدی عزت، کامیابی اور آخرت کی عزت کو پانے کا، کامیابی کو پانے کا بہترین وسیلہ جو ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ وہ انسان جو محاسبہ نفس کرتا ہے وہ خسارت سے، ضلالت سے، گمراہی سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر محاسبہ نفس نہ کریں
تو بہت ساری آلودگیوں میں، گناہوں میں، معصیتوں میں، اخلاقی کمزوریوں میں اور اخلاقی پستیوں میں اور اخلاقی رذائل میں اور برائیوں میں جو وہ گر جاتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ محاسبہ نفس کی اہمیت اور ضرورت اور محاسبہ نفس کی تاکید کے حوالے سے جو آل محمد کے ارشادات ہیں اور ان کے روایات ہیں، وہ کچھ جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے تاکہ ہم تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، تہذیب حاصل کرنے کے لیے محاسبہ نفس کے ذریعے سے کمالات کو اور اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ پا سکے۔ سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسہ اشد محاسبۃ الشریک شریک شریکہ والسید عبدہ۔ وسائل الشیعہ باب الجہاد میں یہ روایت موجود ہے، اور شیعہ سنی دونوں علماء نے اپنی کتابوں میں، اخلاقی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بھی بہار الانوار میں اس روایت کو، اور امام خمینی نے بھی چہل حدیث میں اس روایت کو باب محاسبہ نفس میں نقل فرمایا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بندہ خدا حقیقی معنوں میں ایمان کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب وہ سخت طریقے سے اپنی نفس کا حساب نہ لے۔ اس طریقے سے شدید اور سخت طریقے سے حساب لے جیسے ایک شریک دوسرے شریک کا جو ہے حساب لیتا ہے، یا جیسے مولا جو ہے اپنے بندے کا، اپنے غلام کا جو ہے حساب لیتا ہے۔ مولا جو اپنے بندے سے پوچھ لیتا ہے، بتاؤ تم نے صبح کیا کیا، تم نے دوپہر کے وقت جو ہے وہ کیا کیا، شام کے وقت جو ہے وہ کیا کیا، فلاں کام کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ لہٰذا ایک ایک چیز کا جو ہے نا وہ مولا جو ہے بندے سے جو ہے وہ حساب لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دو تاجر ہے، دونوں جو ہے نا وہ تجارت میں شریک ہیں، تو ایک دوسرے سے حساب لیتا ہے، اور جب ایک دوسرے سے حساب لیتا ہے تو ایک ایک پائی کا حساب دیتا ہے، ایک ایک چیز کا جو ہے حساب لیتا ہے، ایک ایک پیسے کا جو ہے وہ حساب لیتا ہے۔ نتیجتاً وہ تجارت میں پھر خسارت نہیں کرتے، تجارت میں نقصان جو ہے وہ نہیں اٹھاتے۔ اگر نقصان کی طرف جا رہا ہے فوراً روک تھام کر لیتے ہیں، اور وہ خسارت کی طرف بڑھنے سے، عظیم نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا، جس طریقے سے مالی دنیا میں تم ایک دوسرے سے حساب لیتے ہو، ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے نفس کا بھی حساب لے لو کہ تمہارے نفس نے کتنا گناہ کیا ہے، کتنی نیکیاں کیا ہے۔ ہر دن کا حساب لے لو، ہر ہفتے کا حساب لے لو، ہر مہینے کا حساب لے لو۔ اگر اس طریقے سے حساب لیا تو ایک پاکیزہ انسان بنو گے، پھر بہترین سعادت اور خوشبختی جو ہے وہ تیری تقدیر ہوگی۔ اس لیے فرمایا، لا یکون العبد مؤمنا، عبد خدا، بندے خدا اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یحاسب نفسہ، جب تک کہ وہ اپنی نفس کا حساب نہ لے۔ کس طریقے سے حساب لے؟ اشد محاسبۃ الشریک، ایک شریک دوسرے سے جو حساب لیتا ہے اس سے بھی سختر، اس سے بھی شدید طریقے سے۔ والسید عبدہ، اور سید جو ہے وہ مولا جو اپنے غلام کا جو ہے حساب لیتا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں سرور کائنات نے اولاً محاسبے کو ضروری قرار دیا ہے، ثانیاً محاسبے کو سختی کے ساتھ حساب لینے کے لیے کہا گیا ہے، اور ثالثاً اصلاً مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ محاسبہ نفس کی فریضے کو، وظیفے کو انجام نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر 7ویں امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو شخص ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ دیکھیں یہ بہت سخت جملہ ہے۔ خدا ناخواستہ اگر ہمارا رابطہ آل محمد سے نہ ہو، آل محمد کی مکتب سے نہ ہو، آل محمد کی مذہب سے نہ ہو، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا افتخار آل محمد سے ارتباط ہے، ہمارا افتخار مکتب آل محمد ہے، ہمارا افتخار ولایت آل محمد ہے، معرفت آل محمد ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، اس شخص کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم سے وہ شخص دور ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے۔ اگر محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو لگام دیتا ہے، اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دیتا ہے، اخلاقی کمالات سے متصف ہوتا ہے، وہ شخص ہم میں سے ہیں، اس کی اخلاقی کمالات بڑھتا جائے گا۔ جیسے آل محمد انسانی اقدار اور انسانی فضائل میں معراج پہ پہنچے ہوئے، اسی طرح سے وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہے اور انسانی معراج کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے، لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو محاسبے کی فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے، اپنے نفس کا ہر دن حساب نہ لینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّهُ، پھر جب حساب لینے کے لیے بیٹھا
تو جب حساب لیا گیا دیکھا کہ بہت ساری نیکیاں کی ہے، بہت ساری عبادتیں کی ہے، اور الحمدللہ اخلاقی کمالات کو حاصل کیا گیا ہے۔ اب اس میں تقوی آیا ہے، اب اس میں تواضع آیا ہے، اب اس میں خلوص آیا ہے، انسانی اقدار کی طرف، اخلاقی کمالات کی طرف جو ہے وہ اس نے قدم بڑھایا ہے، نیکیاں کی ہے، عبادتیں کی ہے۔ تو کیا جملہ ہے مولا کا؟ استزاد اللہ، پھر تم خدا سے مزید جو ہے نا توفیق کے لیے خدا سے دعا مانگو اور مزید بہتری کے لیے خدا سے جو ہے نا تقاضا کرو، اس لیے کہ خدا نے تمہیں اب گناہوں سے روکا، نیکیوں کی طرف گامزن کیا ہے۔ تو اب خدا سے دعا کرنا مزید جو ہے نا ان نیکیوں کو کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی خدا تمہیں توفیق دے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ تم نیکی کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ محاسبہ جب کریں گے تو دو صورتوں سے باہر نہیں ہے، یا جب سامنے آیا تو بہت ساری نیکیاں کی گئی، گناہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں دعا کرو، شکر کرو کہ اب تم اصلاح کی طرف، نیکی کی طرف، سعادت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ دوسری صورت وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَتَابَ إِلَيْهِ، اور اگر محاسبے کے نتیجے میں تم نے دیکھ لیا کہ بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، غیبتیں کی ہے، نامحرم کی طرف نگاہ کی گئی ہے، اور حرام مال جو ہے نا وہ کھا لیا ہے، یا معاذ اللہ گھر میں بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کی گئی ہے، اور غصہ کیا ہے، بد کلامی کی ہے، بد دہانی کی ہے، بہت ساری اخلاقی خامیاں تمہارے سامنے آ گئی۔ یقیناً جب محاسبہ کرے گا تو سب کچھ آپ کے سامنے آیا اور آشکار ہو کے سامنے آ جاتی ہے ساری چیزیں۔ تو مولا نے فرمایا اب جب تم نے محاسبہ کیا تو صورتحال جو نظر آئی وہ یہ کہ عمل سیئا، برائیاں کی گئی ہے، خامیاں کی گئی ہے، گناہ کیا گیا ہے، اور بہت ساری بد اخلاقیوں میں جو ہے وہ مرتکب ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان برائیوں کو آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا یہیں روکو، اب قدم کو یہیں روک لو، اب برائیوں کو جو ہے فوراً لگام دو۔ کب لگام دے گا؟ جب پتہ چلے کہ برائیاں ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ اب ہلاکت کی طرف جا رہے، تب انسان اپنا آپ کو روکے گا۔ تو مولا نے فرمایا فَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اگر اب تم نے دیکھا کہ برائی جو ہے وہ کی گئی ہے، خامی جو ہے ہو گئی ہے، نافرمانی کی گئی ہے، استغفر اللہ وتاب الیہ، پھر خدا سے جو ہے وہ طلب مغفرت کرو، خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، وتاب الیہ، اور بارگاہ الہی میں جو ہے وہ توبہ کرو۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات نے فرمایا حساب تو لازمی ہونا ہے، کوئی بھی انسان حساب سے نہیں بچتا ہے۔ تم نے اگر اپنا حساب نہیں لیا تو خدا تم سے حساب لے گا۔ حساب خدا سے، حساب اخروی سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تمہارا کمال یہ ہے کہ خدا حساب لینے سے پہلے تم اپنے آپ کے حساب لے لو، تمہارے اعمال کو تولنے سے پہلے تم خود اپنی انصاف کی ترازو میں اپنے اعمال کو جو ہے وہ تولو۔ لہٰذا تم اگر ابھی اعمال کو تولو گے، ابھی تم خود اپنا جو ہے حساب لوگے تو تم اپنی برائیوں کے اصلاح کرو گے، تم اپنی خامیوں کا اصلاح کرو گے، توبہ کرو گے، تو وہاں تمہیں رسوائی نہیں ہوگی۔ لیکن قیامت کے دن حساب لیا گیا اور تمہاری ساری برائیاں سامنے آ گئی، سارے معصیتیں سامنے آ گئی، تو وہاں تمہیں توبہ کا موقع نہیں ہے، وہاں پھر اصلاح کی پھر فرصت نہیں ہے۔ تو ان برائیوں کی وجہ سے، ان خامیوں کی وجہ سے تمہیں جو ہے نا پھر جہنم میں جو ہے نا وہ جانا ہوگا۔ لہٰذا آخرت کے حساب سے پہلے، خدا کے حساب سے پہلے تم اپنا حساب لے لو۔ انتہائی زیبا اور انتہائی خوبصورت فرمان ہے مولا کائنات کا، یہ جو ہے نہج البلاغہ میں بھی ہے اور غرر الحکم میں مولا کا فرمان ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفس کی جو ہے وہ حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا نفس کا جو ہے وہ حساب لیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تولو، اپنی نیکیوں کو تولو، اپنی کمالات کو تولو، اپنی شخصیت کو تولو، تمہارے پاس کتنی شخصیت ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی عبادتیں ہیں، تم خود تولو تو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا کتنا کمال ہے، تمہاری کتنی شخصیت ہے، کتنی نیکیاں ہیں۔ انسان اگر قرآن میں بھی آیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے، ہر نفس اپنے اوپر غور کریں، فکر کریں کہ قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا جو ہے نا قیامت کے لیے اس نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا قیامت سے پہلے اپنے نفس پر غور کرو کہ تمہاری کیا نیکیاں ہیں، کیا عبادتیں ہیں۔ اگر تم احساس کرتے ہو کہ تمہاری کوئی نیکیاں نہیں ہے، تمہاری کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے گناہ ہیں، تو ان گناہوں کی بوجھ کو ہٹاؤ، نیکیاں کر کے، عبادت کر کے اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کرو۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا عباد اللہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے بندگان خدا اپنے نفس کا حساب کرو، حساب لو نفس سے اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اعمال کو تولو تم قبل ذکر کہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ اعمال کی ترازو برگزار ہو اور تمہارا اعمال تولے جائے۔ ایک اور روایت میں غرر الحکم میں مولانا نے فرمایا من حاسب نفسہ ربح
ومن غفل عنہا خسرا۔ دو صورتیں ہیں، ایک وہ شخص جو حساب کرنے والا ہے، محاسبہ نفس کی فریضے کو انجام دیتا ہے، اس کی عاقبت اور انجام کو مولانا نے فرمایا ہے۔ دوسرا وہ انسان جو غافل ہے، اصلا محاسبے کا نام بھی پتہ ہی نہیں اس کو، وہ غفلت کی دنیا میں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ مولانا نے فرمایا جو نفس کا حساب لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، خوشبخت ہوتا ہے، فائدہ پا لیتا ہے۔ اس کے مقابل میں وہ شخص جو غفلت کی دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، خسرا، تو وہ خسارت پا لیتا ہے، وہ دھوکے میں ہوتا ہے، وہ گھاٹے میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک اہم ترین جو وظیفہ ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ حضرت علامہ مجلسی کی مشہور اور معروف کتاب ہے المراقبات۔ المراقبات میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 358 پر یہ جملہ علامہ نے محاسبے کی اہمیت اور محاسبے کی ضرورت روایات کی روشنی میں، آل محمد کی کلام کی روشنی میں اس کی ضرورت اور اس کے فوائد اور اس کے آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اعلم ان افضل الاعوان علی الطاعہ والاجتناب عن معاصی والتزود الى دار الاخرہ محاسبۃ النفس وان یفکر کل یوم ولیلۃ۔ یہ دیکھیں ایک خبیر اور آشنا اور آگاہ اور روایات کی سمندر میں تیرنے والی ایک انتہائی عظیم شخصیت کا ایک جملہ ہے، جو روایات سے نکالا ہوا ایک انتہائی قیمتی موتی ہے اور انتہائی قیمتی جو ہے نا کلام و جملہ ہے، اور نتیجہ جو ہے نا نچوڑ علامہ مجلسی نے محاسبہ کے حوالے سے، اس کے فوائد کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ جان لو بہترین مددگار خدا کی اطاعت کے لیے، نفس کی تزکیے کے لیے، انسانی کمالات کو پانے کے لیے بہترین مددگار اللہ طاعت اللہ، اطاعت الہی کے لیے، والاجتناب عن معاصی، اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اخلاقی کمزوریوں سے بچنے کے لیے، نفس کی رذائل سے بچنے کے لیے بہترین مددگار، بہترین جو ہے ممد اور معاون، والتزود الی دار الاخرہ، بہترین زاد راہ آخرت کے لیے، وہ کیا ہے؟ محاسبۃ النفس، نفس کا حساب لینا ہے۔ نفس کا حساب لینا بہترین اور افضل ترین ممد اور مددگار اور ناصر ہے انسان کے لیے، ایک اطاعت الہی کو بجا لانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے معصیتوں سے بچنے کے لیے، تیسرا جو ہے کہ آخرت کے لیے زاد راہ فراہم کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار جو ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ وَأَن يُفَكِّرَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہر شب و روز انسان فکر کرے، غور کرے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کچھ کر چکے ہیں۔ انسان غفلت کی زندگی میں، غفلت میں کھوئے ہوئے زندگی بسر نہ کرے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے یہ بھی، الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، اکثر لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جب مرتے ہیں، مر جاتے ہیں، جب قبر میں رکھا جاتا تو پھر بیدار ہوتا ہے۔ اس بیداری کا تمہیں کیا فائدہ جب تمہاری زندگی بگڑ چکی، ساری معصیتیں، ساری نافرمانیاں کر کے خدا کے غضب کو، خدا کے عذاب کو جب تم لے چکے، اب تم بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عام لوگ، اکثریت خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، وہ مومن ہے، وہ متقی ہے، جو بیدار ہے، جو ہوشیار ہے، اور اسی بیداری کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنا جو ہے وہ تزکیہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، خود سازی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے بہترین جو علامہ مجلسی نے کتاب المراقبات میں انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی کمال کے لیے، یا تہذیب نفس کے لیے اور اصلاح نفس کے لیے اور تزکیے کے لیے جو بہترین راہ آقا نے بیان کیا ہے وہ محاسبہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے مشارطہ کہ نفس کے ساتھ شرط کرے، عہد کرے کہ گناہ نہ کریں، معصیت نہ کریں، اور اخلاقی کمالات کو پانے کا انسان عہد لے لیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے نا وہ مراقبہ ہے کہ نظارت کرتے رہیں، سرپرستی کرتے رہیں، نفس کی جو ہے خیال رکھیں، توجہ رکھیں، کنٹرول کریں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ نفس کا جو ہے نا وہ حساب لیتے رہیں، محاسبہ نفس جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اگر ایسا کرتے رہیں تو یقیناً جو ہے نا وہ کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ مراقبہ کی اہمیت اور مراقبے کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے یہ روایت بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، اور کتاب نفیس غرر الحکم میں مولانا نے فرمایا، طوبی لمن راقب ربہ وخاف ذنبہ۔ اسی جملے پر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بہت ساری روایتیں آپ کے خدمت میں بیان کی گئی ہے، آل محمد کے پیغامات آپ کو بتائے گئے ہیں، راہ تہذیب کیا ہے اور تزکیہ نفس کا طریقہ اور راہ کیا ہے وہ بھی آپ کے خدمت میں بیان کیا گیا۔
اسی راہ کو حاصل کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ مولا کائنات نے فرمایا خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ ہے، جو کبھی خدا سے غافل نہیں ہوا ہے، خدا کو حاضر سمجھتے ہیں، خدا کو ناظر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ وہ انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا جو ہمیشہ جو ہے خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے اور خدا کی عظمت کو، خدا کی کبریائی کو، بزرگی کو درک کر لیتا ہے اور اپنا آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ وخاف ذنبہ، اور اپنی گناہوں کی عاقبت سے اور انجام سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ انسان خوش بخت ہے، کامیاب ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا تیرے انبیاء نے، تیرے اولیاء نے، محمد و آل محمد نے ہمیں تزکیہ نفس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے، محاسبے کی ضرورت کو بیان کیا ہے اور محاسبے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور محاسبے کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کو، خوش بختی کو، کامیابی کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں تمام اخلاقی رذائل سے، پستیوں سے، خامیوں سے، گناہوں کی آلودگی سے نجات عطا فرما۔ خدایا پاک ہو کر، خدایا گناہوں سے، خطاؤں سے اور بہت سارے خامیوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر قد افلح من زکاہا کی منزل کو پا کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ Mm-hmm.